یہ بات رہی ہے اور 2 صدیاں تک گزر گئی ہم ان کے ساتھ اور فتنے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ اصلی فتنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایسا شدید تھا کہ عائشہ بیان فرماتی ہے کہ آخری بستر مرد کے اوپر کہ ویسے آپ کی بیماری کی یہ تھی کہ الجھن سے کبھی چادر اپنے چہرے پر ڈالتے تھے پھر اٹھاتے تھے، اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری تھے لا اللہ الہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کی گروہوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے شرک کو اختیار کیا ہے اور قبر پرستی کے ذریعے سے اپنے اولیاء اور انبیاء جن کو یہ مانتے تھے ان کی قبروں کی پوجا شروع کر دی اور پھر ان کے اندر وہی اللہ کی لعنت شرائط کر گئی کہ پھر کبھی نہ سمجھ پائے۔ جب اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جنہوں نے سب سے پہلے شیعوں سے یہ شیعہ ہے وہ سب سے پہلے یہ عقیدہ ایجاد کیا ہے، ان کی کافی کے میں نے ثبوت دیے ہیں فوٹو کے ذریعے سے کہ آپ دیکھ لیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی اور قبر پرستی کی بنیاد یہ ہے کہ جو یہاں مر جائے قبر میں داخل ہونے کے بعد یہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر زندہ ہی نہیں بلکہ زندگی میں جو مسئلے تھی اس کی اختیار کی وہ اس کو سلام جاتا ہے اور اب جو باہر قبر کے باہر آنے والا آتا ہے اس کی بات بھی سنتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو جواب بھی دیتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے اس کو یہ جواب نہیں۔ اگر ایک بات یہ نائی ہوتی یہ عقیدے کی خرابی اور یہ کفر جو اللہ کی کتاب کا انکار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش کیے جانے کا یہ نظریہ، یہ 3 چیزیں، یہ حیات ہے، سماع ہے وہاں پر اور عرض اعمال ہوتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں پر، انہوں نے ایجاد کیا ہے اور اس کے بانی اس تاریخ کے اندر جو اسلامی تاریخ کی بربادی کی تاریخ ہے اس کے اندر وہ ہے جن کو فتنے کا دور ملا ہے اور وہ فتنہ تھا جو مامو رشید سے کے زمانے سے اٹھا ہے خلق قرآن کا، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اس فتنہ کو اہمیت دی گئی ہے جس کی تاریخیں بیان کی گئی ان میں سارے شیعہ اس فتنے کو اس قدر انہوں نے بڑھا کر دکھایا ہے کہ جو اس میں نوح مارے گئے ہیں اس فتنے میں خود ہی بیان کر کے اس کا کئی ذکر نہیں ہے، اور جن کے اوپر ان کے کہنے کی مجھے کوڑے پڑے ہیں ہر جگہ وہی ہیرو ہیں اور اس راستے میں جو شہید کتارے گئے ہیں ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ اور کربلا کی طرح سے یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے واقعے کی شکل میں یہ خالص جھوٹ ہے، اس قدر بہا کر پیش کیا گیا ہے اور یہ کوشش یہ تھی کہ ایک ایسے شخص کو لایا جائے میدان کے اندر جو ان کے لیے نم چارہ بن سکتا ہے اور جس کے ذریعے سے امت کے اندر وہ عقیدہ داخل کیا جا سکتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کا انکاری عقیدہ ہے اور جس کے بعد یہ قبریں پوجی جائے گی اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے بالکل ثابت ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں دوسرے کافی کی جتنی حدیثیں ہیں زندہ ہو جانے کی اس قبر کے اندر وہی امام احمد نے روایت کر کے اس کو عقیدے کے طور پر بنانے کے بعد اس کی پشپرائی کی ہے اور اس کے بعد ان کی شخصیت کو اس قدر بڑھایا گیا دنیا کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی کسی ایک عالم کی کہ اس کے بعد کسی کی اور کی ہمت ہوئی ہو تو اس نے اس بات سے جو خالص کو صرف اللہ کی کتاب بتائے کہ جتنے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں یہ مردے ہیں ان سے جان کی رقم نہیں ہے، مالک فرمائے کہ پروردگار جن کا ہو تو حواس ان کے نفس کو کھینچ لیتا ہے وہ منجبلتی سزا دے تو پھر قیامت تک اسے واپس کرنے والا نہیں ہے۔ مالک فرمائے یہ روح جس میں الگ ہو جائے گی یہ قیامت کے دن سے پہلے اس جسم میں آ کر استقام نہیں کرے گی، تو
دین کے ساتھ کی چوتھی چیز کو اس نے ہٹا دیا. باقی پوری روایت قریب قریب انہیں الفاظ سے لے آئے ہیں. احمد بن حنبل اور لوگ بھی ان کے شاگرد بھی لائے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ روایت کرتے ہیں لوگوں سے. جو ہم قاعدہ کا محدثین کا جو ایک بات جو ہے وہ ساری باتیں جن کو انہوں نے اپنے استادوں میں سنی ہوئی وہ بیان کر دیتے. لیکن وہ خیال سے عقیدہ کسی غلط بات کے مطابق کوئی حدیث میں آ جائے تو عقیدے کو اس پر مستوار نہیں کرتے تھے. لیکن یہاں یہ عقیدہ بنا یہی مردہ زندہ ہے اور اسی کے اوپر سب کچھ گزرتا ہے. یہاں پر مشکلات آئیں گی اسی قبر میں اور اگر آرام اور چین ملے گا تو اسی قبر میں. یہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, کوئی بھی ہوتا ہے, دعا بھی کرتا ہے. اس کے اوپر اعمال بھی پیش ہوتے ہیں اس کے گھر والوں کی جو زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہے, ان کو مانا گیا ان کے اوپر تو پوری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں ضرور کرا. یہی بات آگے بڑھتے بڑھتے آپ دیکھتے ہیں آج یہ عالم ہے کہ یہ انہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی اور آج پاکستان کے جو مفتی اعظم کہلاتے ہیں دلیل حضرت صاحب ان کے مہر کے ذریعے سے اور جو یوسف فتوانی جو رشتے ہیں جنگ دوبارہ میں ان کے فتوے کے ساتھ یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ داڑھی بنانے والے اس سے خیال کرو ہر روز فرشتے امت کے اعمال اللہ کے نبی سب تک پیش کرتے ہیں. اس وقت نبی سب میں کیا گزرتی ہوگی کہ میرا یہ امتی ہے اور اس طرح تو یہ یہاں تک یہ بات پہنچی ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھتی اس کے خلاف کہ یہ شرک کا یہ ہنگامہ جس نے برپا کیا ہے. اور اس ملک کے سب سے بڑے تم فقیر ہو تو تم کو یہ کس نے اجازت دی ہے اور اللہ کی کتاب کا یہ صاف انکار اور اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنے کی یہ جرات اور یہ رسالت تم نے کیسے پیدا ہوئی. وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ 1100 سال سے جب یہ عقیدہ مسلمانوں کے ذہن خیال کے اندر جو پکڑتے پکڑتے ان کی رگوں کا خون بن گیا ہے تو اب کون ہے اس کو لل پائے. آپ دیکھتے ہیں یہ سب یہ سب فیصلہ کی یا تو قوم کی ہاں میں ہاں ملائی صرف یہاں تک اکتفا کیجیے کہ دیکھو شرابیں نہ پیو, ناچ گانے نہ کرو, بے حیائی اور بے پردگی سے کوشش کرو, اجتناب کرو. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کامل دین کے جو علمبردار تھے جنہوں نے آج اپنا رویہ یہ اختیار کیا ہے کہ نشے کی چیزیں استعمال نہ کرو, آج بھی شیار سے پرہیز کرو اور اس کے خلاف ہو جاؤ, یہ کام کر جائیے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پردے میں چلے جائیں. کچھ لوگ ایسے کہ جو نشے سے باز آ جائیں لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوگا کسی ایمان کے اوپر جو آج ایمان پھیلا ہوا ہے کسی کے اوپر ان کا اختتام ہوگا اور آنکھ بند ہوتے ہی جہنم کی آگ میں اتر جائے. اب کتنے اچھا کیجیے, ترس کھائیے اپنی جان کے اوپر اور اللہ کے دین کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے اس کو بھی نگاہ میں رکھنے کے بعد پھر اب یہ طے کیجیے کہ طریقہ یہ مناسب ہے کہ جیسے آج تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہے کسی کو نہیں چھوڑ ایمان کی بات کو وہ بڑی مانے اور دنیا میں ان کے ساتھ قوم کا جو سلوک ہے وہ انتہائی مشرکانہ ہے. ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جانے لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. حالانکہ آپ قرآن کے اوپر اگر ان کو جانچیے تو معلوم ہوگا کہ ان سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں ہے. اگر کسی زمانے میں یہ خراب مانے جو صوفیہ کی محفلیں تھی آج وہ دنیا میں پھیل گئی ہے اور اس کو پھر شرک اور وجود کے اس نظریے کو ساری دنیا میں عام کر کے جب کا ایمان کے اندر جو کچھ باقی نکال اس کو خراب کر رہے ہیں.